اهدنا الصراط المستقیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ شیخ، آج کی مجلس میں سوال نکاح سے متعلق ہے کہ نکاح کی محفل میں، نکاح کی مجلس میں، نکاح میں جو ہے شریک ہونا ضروری ہے یا کیا ہے؟ کیونکہ بہت سے لوگ جو ہے نکاح کے لیے دعوت دیتے ہیں، اور اگر وہ نکاح میں کسی وجہ سے نہیں پہنچ سکا تو وہ ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، بہت اس پر بوال جو ہے کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے بتائیے کہ حدیث کے اندر اسلامی نقطہ نظر سے نکاح میں شرکت ضروری ہے یا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، ہمارے معاشرے میں افراط اور تفرید کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہم نے ایسے مسائل اپنے اوپر لاد لیے ہیں اور ایسے تکلفات میں ہم مبتلا ہیں جس کی وجہ سے خود بھی ہم تکلیف میں آتے ہیں اور دوسروں کو بھی تکلیف دیتے ہیں۔ شیخ نے ابھی جو سوال کیا کہ عقد نکاح میں، یعنی نکاح کی محفل میں لوگوں کو باقاعدہ بلایا جاتا ہے، دعوت دی جاتی ہے، فورس کیا جاتا ہے، اور بعض اوقات لوگ فون کر یاد دلاتے ہیں کہ بھئی نکاح کی محفل میں آنا ہے، اور اگر کسی وجہ سے بندہ نہ آ سکے تو ہمارے معاشرے میں یہاں تک حد ہو گئی ہے کہ نہ آنے کی صورت میں اس کے ساتھ تعلقات ختم کیے جاتے ہیں یا ناراضگی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اس سوال کا جواب دینے سے پہلے اور اس محفل نکاح میں ہونے والی چیزوں کو سامنے رکھ کر جو باتیں کرنی ہیں وہ ہم بعد میں کریں گے، پہلے یہ دو حدیثیں سنتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن ابن عوف کے کپڑوں پر کچھ زردی دیکھی، یعنی زعفران جیسے کچھ چیزوں کا کلر دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما ھذا یا عبد الرحمن، اے عبد الرحمن یہ کیا ہے؟ تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک گٹلی کے برابر سونا دے کر، یعنی مہر دے کر ایک عورت سے شادی کی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی بارک اللہ علیک اولم ولو بشأۃ۔ اب دیکھیں یہاں پر عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر بھی نہیں ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر انہیں حکم دیتے ہیں کہ تم ایک بکری ذبح کر ولیمہ کرو۔ ایسے ہی ایک دوسری حدیث ہے جو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد عبداللہ بن جابر جنگ احد میں شہید ہوتے ہیں، اور جنگ احد میں شہید ہونے سے پہلے وہ اپنے بیٹے کو بتاتے ہیں کہ بیٹے دیکھ، اگر میں شہید ہو جاؤں تو یہ تیری بہنیں ہیں، ان کا خیال رکھنا اور جو کچھ وصیت کی جا سکتی ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت کے مطابق 5 اور ایک روایت کے مطابق 7 یا ایک روایت کے مطابق 9 بہنیں تھیں۔ تو جب وہ شہید ہوئے تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تزوجت یا جابر، جابر تم نے شادی کی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بکرن ام سیبا، تم نے کسی کنواری سے شادی کیا ہے یا کسی طلاق یافتہ یا بیوہ سے شادی کی ہے؟ تو انہوں نے کہا سیبن یا رسول اللہ، میں نے ایک طلاق یافتہ یا بیوہ سے شادی کی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَهَلَّا بِكْرًا تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ، تم نے کسی کنواری سے شادی کیوں نہیں کیا جو تمہارے ساتھ لطف لیتی یا کھیلتی، وہ تم اس کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے یا ایک ازدواجی زندگی میں ایک اچھا موڑ لاتے؟
تضاحکھا و تضاحکک، تم اس کو ہنساتے وہ تم کو ہنساتی. مطلب ایک بیوہ عورت اگر ہو، طلاق یافتہ ہو، تو عین ممکن ہے کہ وہ اپنے پرانے شوہر کے خیالات میں رہے، اور جو کنواری لڑکی ہوگی اس کی یہ پہلی محبت ہوگی، پہلی شادی ہوگی، تو وہ سب کچھ آپ کو اپنا سمجھے گی. تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری 7 یا 9 بہنیں ہیں، اب اگر میں ان کی ہم عمر لڑکی سے شادی کر لاتا تو پھر نہ جانے گھر میں روز ایک تماشا ہوتا، جھگڑا ہوتا، ان کی دیکھ ریکھ نہیں ہوتی. میں نے اس لیے ایک بڑی عمر یا طلاق یافتہ یا بیوہ سے شادی کی تاکہ وہ ان کا خیال رکھے. اب یہاں پر بھی دیکھیں، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوتی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہیں. اچھا، یہ جو عقد نکاح میں شریک ہونے، اس پر فورس کرنے، یاد دلانے، یہ ساری چیزیں یہ ہمارے یہاں بر صغیر میں دیکھی جاتی ہے. عرب ملکوں میں بھی اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر بھی اس کا کوئی تصور نہیں ہے. وہاں پر خاص کر اگر سعودی عرب کی ہم بات کریں، سعودی عرب میں جو نکاح ہوتا ہے، قاضی کے آفس میں کل 7 یا 8 کرسیاں ہوتی ہیں، اس کے علاوہ کسی آدمی کی گنجائش نہیں ہے. ایک دلہا، دوسری دلہن، ولی، 2 گواہ، خود قاضی اور قاضی کا سیکرٹری. اس بند کمرے کے اندر نکاح ہوتا ہے. خطبہ نکاح پڑھ کر وہی لوگ دعا کرتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو باہر انتظار کر رہے ہوتے ہیں، وہ آنے کے بعد، نکاح کے بعد ملاقات کرتے ہیں، دعا دیتے ہیں. لیکن اب ہمارے یہاں مسئلہ یہ بنا ہے کہ ہم نے اس کو اہمیت دی. چلو ٹھیک ہے، یہ مسئلہ اتنا زیادہ یہ نہیں ہے کہ بھئی بندہ فورس کر رہا ہے، بلایا جا رہا ہے. اس میں جو چیزیں ہوتی ہیں اس کا اندازہ کریں. ایک تو وقت کی پابندی نہیں ہوتی. بسا اوقات گھنٹہ گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہاں پر اب وہ بندہ اٹھ کر جا نہیں سکتا، یا اس کے کچھ کام ہوں گے، اگر چلا جائے تو وہ ایک الگ ناراضگی کا باعث بنتا ہے. تو کسی کا انتظار کرنا یا خود دولہے کا لیٹ آنا، یہ خود بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. ابھی جب شادی ہے، تم کو پتا ہے تم کو تیار ہونے میں کتنا وقت لگے گا، اس کے حساب سے آپ تیاری کریں. اب فجر میں تو شادی ہوتی نہیں کہ بھئی اٹھنے میں دیر ہو گئی ہے، اس طرح سے صبح میں 11 بجے 11:30 بجے شادی ہوتی ہے، یا پھر عصر میں یا عصر کے بعد ہوتی ہے. تو یہ ایک بڑی خرابی ہے، وقت کا ضیاع. اور اس میں بھی ہمارے پاس ایک دوسرا مسئلہ، ایک ہی وقت میں قاضی 2-3 لوگوں کے پاس ٹائم لیا ہوتا ہے. پھر وہ پہلے یہاں اگر لیٹ ہوا تو وہاں سے یہاں آنے میں اس کو دیر ہوتی ہے، پھر وہ موبائل سوئچ آف کرتی. یہ سب کچھ ہمارے دیکھے ہوئے چیزیں ہیں. تو یہاں پر اگر آپ کے اپنے کوئی خاص رشتہ دار آئے ہیں، شریک ہیں، ٹھیک ہے. اور اگر اس وجہ سے کوئی بندہ نہیں آتا ہے یا آ کر چلا جاتا ہے، اس کے اپنے کچھ ضروری کام ہیں، تو پھر اس میں ناراض ہونے کی کیا ضرورت ہے. اس کا آسان حل بھی یہ ہے کہ اگر آپ کو اس طرح سے بہت زیادہ لوگوں کے درمیان شادی کرنا، آپ کسی نماز کے فوراً بعد کیجئے. لوگ بیٹھے ہیں، کوئی ضروری نہیں کہ ان لوگوں کو آپ دعوت میں شریک کریں. اور نکاح میں اگر شریک ہونا ہو، اور ایسا بھی کوئی فضیلت والا کام نہیں ہے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس میت میں اتنے لوگ جنازے میں شریک ہوں تو اس کی مغفرت کا ایک سبب بنتا ہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ بھی کسی نکاح میں اتنے لوگ شریک ہوں تو پھر جو ہے یہ سب چیزیں ہوگی. اس کو آسان لینا چاہیے. پہلی بات کہ یہ نکاح میں شرکت کرنا نہ سنت سے ثابت ہے، نہ اس کی کوئی فضیلت ہے، اور نہ اس پر اتنا زیادہ شور مچانے کی ضرورت ہے. بلکہ بعض لوگوں کو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ان کے نکاح میں یا عقد نکاح میں شریک نہ ہونے کی وجہ سے قطع تعلقات ہو گئے، رشتے ٹوٹ گئے، وہ آئے نہیں ہیں، ان کو ساتھ ایسا تھا. تو یہ سب چیزوں کو اگر ہم نظر انداز کر کے جو لوگ آ گئے ان کے ساتھ بندہ جو ہے اس خوشی کو اپنے جس انداز میں بھی وہ پیش کر سکتا ہے کرے. اور پھر یہاں پر ایک بات میں ناظرین سے ضرور کہوں گا کہ نکاح کی مجلسیں ہوں یا پھر میت،
لوگ اپنے کاروبار چھوڑ کر، اپنے کام کاج چھوڑ کر، بسا اوقات اگر اسکول کے ٹیچرز ہوں تو اپنی اسکول چھوڑ کر اور نہ جانے کیسی کیسی ذمہ داریاں چھوڑ کر آتے ہیں، وہاں پر آپ اپنے طور پر ان کو گھنٹوں انتظار کرائیں، یہ خود بھی ایک طرح کا عذاب ہے، آپ کا ان کو تکلیف دینا ہے، بلکہ ایک طرح سے ظلم ہے۔ آپ نے جو وقت دیا ہے آپ اس وقت کی پابندی کیجئے، 5-7 منٹ آگے پیچھے ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن گھنٹہ گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ جو لیٹ ہوتا ہے یہ کسی صورت میں بھی ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم جس کام کو اسلام نے جتنی اہمیت دی ہے اسی کے حساب سے اس کے ساتھ برتاؤ کریں، اسی کے حساب سے اس کو ہم اپنے آپ کو لے کر چلیں۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ بعض اوقات کچھ انسان اپنے شادی بیاہ کی گڑبڑ میں، مصروفیات میں کسی کو بلانا بھول جاتا ہے، تب بھی نہ بلانے کی صورت میں بھی بڑا ایشو بنایا جاتا ہے کہ بھئی ہم کو نہیں بلایا گیا، ہمیں نظر انداز کیا گیا۔ اگر نہیں بلایا، بھول گئے، ٹھیک ہے، آپ ان کے لیے عذر تلاش کیجئے، اور جو ہے آپ کا ولیمے میں جانا یہ سنت سے ثابت ہے۔ عقد نکاح میں یا نکاح کی محفل میں جانا، اس حوالے سے ہمیں کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ اور یہ تو یہ ہے شیخ کہ نہیں بلائے بھول گئے تو وہ تو مسئلہ ہوتا ہے بہت بڑا۔ اگر آپ کو عین نکاح کے ایک دن پہلے اگر کوئی بھول گیا اور عین وقت میں اس کو دعوت دے رہا ہے تب بھی وہ آتا نہیں ہے، پھر وہ سارے مسئلے جو تعلقات ختم، یہ ساری باتیں ہیں وقت سے پہلے بالکل قریب اتنا 8-10 دن پہلے دیے تو وہ صحیح ہے۔ اگر 1-2 دن پہلے بولے تو پھر اس کو بھی مسئلہ بنا دے۔ نہیں، اس میں اگر ہم باریکی میں جائیں، ہماری ویڈیو بڑی ہو جائے گی، اس میں اگر باریکی میں جائیں، یہ مسئلہ ہمارے پاس ایک یہ بھی ہے کہ دعوت دینے کے لیے یہ لڑکا کیوں آیا، دعوت دینے کے لیے اس کا چاچا کیوں آیا، دعوت دینے کے لیے فیملی کے ساتھ کیوں نہیں آئے، یہ مسائل ہیں۔ ارے بھائی پہلے زمانے میں، ابھی آپ شولاپور کی بات کر لیجئے، شولاپور میں پہلے ہم اپنے بچپن میں ہمارے گھروں میں جو شادیاں ہوئی، صبح میں ناشتہ کر کر جاتے تھے، عصر کے بعد 4-5 بجے تک پوروں کو نپٹا کر ایک رکشہ کر واپس آتے تھے۔ آج کل اگر رکشہ میں بندہ جائے 3-3 دن تک، شہر اتنا پھیلا ہوا ہے، اگر سب طرف فیملی کے ساتھ جانے، میں تو کہتا ہوں اس کو اتنا آسان بناؤ کہ آپ کو آپ کے موبائل پر اگر دعوت نامہ آ جائے آپ اس کو قبول کیجئے۔ آپ نہیں جا سکتے، ٹھیک ہے، آپ کا جانا ضروری نہیں ہے، اور آپ کے نہ جانے پر سامنے والے کو بھی برا نہیں ماننا چاہیے، لیکن ہر دعوت میں آدمی جائے یہ ضروری بھی نہیں ہے، اور ہر دعوت کو آدمی نظر انداز کرے یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ اس کو اتنا ضرورت سے زیادہ اہمیت کیوں دے رہے ہیں، ناراضگی کیوں نہیں؟ اچھا، بسا اوقات لوگ انتقام لیتے ہیں کہ اب اس کے گھر کی شادی آنے دو، پھر میں بتاتا ہوں، باقاعدہ ایک مہم کے تحت روکا جاتا ہے کہ اس نے ہمارے وقت میں ایسا کیا تھا، اب ہم بھی ایسا کریں۔ تو یہ میرے خیال سے خوشی کا موقع ہو یا غم کا موقع، عام حالات میں ٹھیک ہے آپ کچھ بھی کریں، خوشی کا موقع ہو یا غم کا موقع ہو، اسلام نے دونوں موقعوں پر ہر ایک کو ایک دوسرے کا ساتھ دینے، ایک دوسرے کے خوشی اور غم میں شریک ہونے کی جب بات کہی ہے تو ہم اپنی استطاعت کے مطابق اس کو وہاں پر پہنچے، شریک ہوں۔ دعوت دینے والا کون ہے؟ گھر کا ایک فرد ہے، ٹھیک ہے، آپ قبول کر لیجئے۔ اس طرح سے ان چھوٹی بڑی باتوں کو خامخواہ بڑا بنا کر اس پر جو ہے لوگوں کے درمیان میں چرچا کرنا، یہ کسی صورت میں بھی صحیح نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔